دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، ہمارے اندر ایک صفت رکھی ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. ہمیں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے. جن لوگوں نے اس فطرت سے بغاوت کی، راہبانیت کی راہ اختیار کی، گوشہ نشینی جنگلوں اور اسی طرح سے غاروں میں جا کر کے اکیلے زندگی گزاری ہے، تو فطرت سے اس بغاوت کے نتیجے میں وہ بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوئے ہیں. لہذا ہمیں اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں ساتھی کی ضرورت ہے تو اس ساتھی کے ہماری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر اس کے اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو. لہذا اگر یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، کام کاج کرنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، لکھنا ہے، ان تمام لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہمارا ساتھی اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کی صحبت میں رہتے ہوئے خود اچھے نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقام پر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی کہ قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہیں سب دشمن بن جائیں گے. کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں رہے گا. ہاں اگر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، ہمارے لیے رب العالمین سے درخواست کریں گے، ہمارے لیے اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے کہ ایسا ایسا اللہ تو انہیں ہماری صحبت نصیب فرما. ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. قیامت کے دن ظالم اپنی انگلیاں چبائے گا. کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے کہ اے کاش کی رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی کفار تھے، مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے تھے، وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ احساس کریں گے اور یہ کہیں گے اے کاش کی رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتا. لیکن جب آج رسول زندہ نہیں ہے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ اپنے قبر میں ہیں، تو ہم رسول کو کیسے ساتھی بنائیں گے؟ رسول کو ہم ساتھی بنا سکتے ہیں رسول کی پیاری باتیں سن کر کے، رسول کی باتیں یاد کر کے، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے، رسول کی باتوں کو بتانے والوں کی اس کے ساتھ دوستی کر کے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں ہمارا مذہبی دوست بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہمارا آن لائن یا آف لائن بھی دوست ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہمارے گھر کی بیوی کی شکل میں ہماری ساتھی، ہماری دوست ہو سکتی ہے. دوستی کا جو مفہوم ہے
جس کی بنیاد پر لوگ بنتے یا بگڑتے، یہ بہت وسیع ہے۔ اس زمانے میں یہ ساتھی کا جو مفہوم ہے، آپ غور کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں یا اس مسجد میں یا اس جیسی مسجدوں میں دن میں 5 مرتبہ ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے نماز کے ساتھی ہیں۔ ان کی حاضری ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتے مسجدوں میں جو آتے ہیں وہ بھی ساتھی ہیں۔ ان کی ہم نشینی کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ ان کی صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ہماری خیریت پوچھتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ سربندی کرنے کے۔ یہ ساتھی گھر کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کمپنی، فیکٹری، کارخانے، اسکول، کالج، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سب ساتھی ہیں۔ اور اس زمانے میں ساتھی کا مفہوم اور وسیع ہو گیا۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس میں کئی سارے پلیٹ فارمز ہیں، کئی قسم کے اکاؤنٹس ہیں، کئی قسم کے رابطے کے ذرائع ہیں جن سے ہم جڑتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، ان سے مسئلے مسائل دریافت کرتے ہیں، یا غلط انداز میں جو چیزیں اس دنیا میں بھری پڑی ہیں ایسوں کو ہم میسج کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے اور جانتے ہیں۔ یہ بھی دوستی کا ایک طریقہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم سامنے والے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سامنے والا ہمیں نہیں جانتا۔ ٹیلی ویژن میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کا بولنے والا وہ ہمیں نہیں جانتا، لیکن ہم اس کی صحبت میں رہ کر کے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے، اس کی اسٹائل کو بنا کر کے اپنے آپ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ تو ساتھی کا مفہوم اس زمانے میں بہت وسیع ہے۔ کتنی ایسی شادیاں اس زمانے میں انٹرنیٹ سے ہوئی ہیں، اور اس رشتے سے جڑ کر کے گھر اور خاندان بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ کتنے ایسے نوجوان اسی انٹرنیٹ کے ساتھی کے نتیجے میں ڈرگس اور نہ جانے کیسے کیسے کیسز اور فراڈ اور غلط نیٹ ورکنگ کے ذریعہ وہ جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ یہ آخر ساتھی نہیں تو اور کیا ہے؟ انہی سے لوگ مشورے لیتے ہیں، انہی کے لوگ اوپینین ان سے مانگتے ہیں۔ آخر علی مرزا کو کون نہیں جانتا؟ پچھلے 10-15 سالوں سے، 20 سالوں سے ہمارے نوجوان ای میل کے ذریعہ، آج کل جو وسائل اس سے پہلے کے وسائل کے ذریعہ ان سے جڑے ہوتے تھے، اور اس کے آگے بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ ابن تیمیہ، ابن قیم جیسے علماء کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، چاہے ان کو عربی زبان کے ایک جملے یا 2 جملے کو پڑھنا ہے سمجھنا نہ آتا رہا ہو۔ لہذا ساتھی کا مسئلہ یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہیں گے اے کاش کی فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ قرآن میں کئی جگہ پر ہے جو لوگ اپنے مذہبی رہنما بناتے ہیں، فلاں عالم کی تقلید کرتے ہیں، فلاں عالم کی سنتے ہیں، اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے کہنے پر مزاروں اور نہ جانے کیسی کیسی جگہوں پہ جا کے اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ وہاں جہنم میں جا کر کے آپس میں دوسرے سے بحث و تکرار کریں گے۔ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق آنے کے بعد اس نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ صرف راہ راست سے بھٹکانا یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، حدیث نہ سنو، فلاں کی نہ سنو۔ راہ حق سے بھٹکانا یہ بھی ہے۔ ابھی بات آئی علی مرزا کی، وہ نمازیں ویسے ہی پڑھنے کی بات کرتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، تقلید کے خلاف اس کی گفتگو ویسے رہتی ہے جیسے ہماری رہتی ہے۔ جھوٹے جو شیطان کے اولیاء ہیں، جھوٹی کرامتوں کے نام پر جو لوگ اپنی دکانیں سجاتے ہیں، ان کے خلاف وہ بھی آواز بلند کرتا ہے۔ منہج سلف اور سلفی منہج کی تعریف وہ بھی کرتا ہے، بخاری مسلم کو سامنے رکھ کر کے اس کے حوالے اور نمبر کے ساتھ وہ بھی بتلاتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اس کو اپنا ساتھی بنا لیں؟ اگر ہم اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی بھی کہتا ہے، صحابہ کرام کے سلسلے میں انتہائی نازیبہ کلمات کا استعمال کرتا ہے۔ اس کی باتیں اگر سب اکٹھا کی جائیں
تو وہاں کے علماء نے اس کے اوپر نہ جانے کفر تک کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں معلوم یہ ہوا کہ مذہبی ساتھی ہو، گھریلو ساتھی ہو، آفس کارخانے اسکول کا ساتھی ہو، ان تمام ساتھیوں کے سلسلے میں ہمیں اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ جس کی صحبت میں رہتے رہتے ہم دنیا سے جانے والے ہیں، کیا پتا وہ صحبت ہمیں بگاڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے وفات دینا جبکہ میں مسلمان ہوں اور میرا شمار نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقام پر یہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیتیں، یہ حدیثیں ہم اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھی کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، جانچ پڑتال کے کرنا چاہیے۔ غور کریں، انسان کا ساتھ سب سے زیادہ مرد ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ، اور شوہر ہے، عورت ہے تو اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جیون ساتھی ہیں۔ آپ غور کیجئے قرآن و حدیث کے اندر کس قدر تاکید کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ مشرک عورت سے یا مشرک مرد سے شادی مت کرو۔ ایک غلام مل جائے آپ کی بچی کے لیے، ایک لونڈی مل جائے آپ کے لیے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو صاحب حیثیت مشرک سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی ہے؟ یہ اس لیے کہی گئی ہے کہ یہ نسلوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت ذرہ برابر ایمان پوری دنیا کے برابر سونا رکھ دے ایک طرف اور دوسری طرف ذرہ برابر ایمان ہو تو قیامت کے دن ذرہ برابر ایمان والے کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اور اس ذرہ برابر ایمان سے محروم شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى له، روئے زمین کے برابر سونا بھی پیش کر دیں اس دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے، پھر اللہ رب العزت نے چھٹکارا نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت، اچھے ساتھی کا انتخاب بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 اعتبار سے شادیاں کرتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کریکٹیریا ہے، یہ مواصفات ہیں ایک آدمی کی شادی کے لیے، چاہے اس کے لیے دین ایمان کا سودا ہو جائے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، خاندان نہیں تو شادی نہیں کریں گے، چاہے بچی کسی ہریجن کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جائے، اور ایسے واقعات شریف گھرانوں تک کے اندر پائے گئے ہیں۔ یاد رکھیں ساتھی کا مسئلہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ اسی کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو یہاں ترجیح دینا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تمہاری بچی کے لیے کسی لڑکے کے رشتے کی ضرورت ہے تو پھر اس کی دینداری، اس کے کیریکٹر کو دیکھو، اس کے بینک بیلنس اور اس کی کمائی، اس کی پوزیشن اور اس کی پرسنالٹی اور اس کے خوبصورتی، ان تمام چیزوں کو مت دیکھو، اس کی دینداری، اس کے کیریکٹر کو دیکھو۔ اگر یہ نہیں دیکھا آپ نے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور لمبے زمانے تک فساد قائم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا دیندار ہونا، با اخلاق ہونا، با کردار ہونا اور نیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ غور کیجئے، ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا عمران ابن حطام، جنہوں نے کئی صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، بہت ماہر تھے، شکل و صورت اور اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے زیادہ اچھے نہیں تھے، چنانچہ انہیں اپنی ایک
چچا زاد بہن جو خوبصورت تھی اس سے انہوں نے شادی کا ارادہ کیا، لیکن اس کے یہاں خارجیت کا وائرس تھا۔ یہ خارجیت کیا ہے؟ خارجیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ذوالخویسرہ نامی شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ انصاف نہیں کرتے غزوہ حنین کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کے آگے، ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کی تلاوتیں تمہاری تلاوتوں سے اچھی ہوں گی، ان کی عبادتیں تمہاری عبادتوں سے بظاہر اچھی ہوں گی، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو روئے زمین پہ فساد مچائیں گے، اہل ایمان کو قتل کریں گے اور اہل اوثان اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کم عقل ہوں گے، قرآن و حدیث کے دلائل کو توڑ مروڑ کر کے اب حکومت حاصل کرنے کے لیے اس کسی بھی چیزوں کے لیے پیش کریں گے۔ تو ان کی جو بیوی تھی ایسی تھی، ہوا یہ کہ یہ جو ایک اچھے اور دین پسند انسان تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صاحب اس کی صحبت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خارجیوں کے سردار ہو گئے، خوارج کے سردار ہو گئے۔ اندازہ کریں غلط صحبت کا نتیجہ کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا نام سنا ہوگا، جو خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مجرم تھا۔ یہی عمران ابن حطان جب بگڑتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ عبد الرحمن بن ملجم بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بہت بہترین قرآن کا عالم اور ماہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے تھے تاکہ وہاں قرآن لوگوں کو سکھائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی تھی حضرت عمر نے کہ مسجد کے قریب ان کی رہائش رکھنا تاکہ وہ مسجد میں بچوں کو پڑھا سکیں، لیکن غلط صحبت کا نتیجہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب کی خاطر، نیکی کی خاطر فجر کی نماز میں شہید کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے باپ ہیں، جنت میں خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے شوہر ہیں۔ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں چوتھے نمبر پر آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے درجے پر آپ ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے افضل خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ سب سے افضل انسان ہے۔ غلط صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم ہو کر کے، ماہر قرآن ہو کر کے حضرت علی کو قتل کرتا ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں، وہ بھی مسجد کے اندر، اور اسے ثواب کی نیت سے یہ قتل کر رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ بری صحبت تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا عبداللہ قسیمی، سعودی عرب کے عالم تھے، بڑے عالم تھے، مصر پڑھنے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور لوگوں نے اس زمانے میں بہت سراہا، لیکن غلط صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بندہ ایسا پلٹا کہ انہی کے خلاف کتابیں لکھی اور اپنی جو کچھ لکھا تھا اس کو غلط قرار دیا۔ تو اس لیے جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، دین کی جو دولت ملی ہوئی ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے اچھی صحبت کے ذریعہ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے، اچھی کتابوں کو پڑھ کر کے، اچھے